بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سخاوت کے باعث آپ کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ عام الفیل سے 15 سال قبل یعنی 555 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پہلے خاوند کے ایک بچے ہند کے نام سے آپ کی کنیت ام ہند تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد تھا۔ آپ مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے تجارت کے پیشے میں بہت شہرت پائی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا جو عمر بن لوئی کے خاندان سے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصہ پر پہنچ کر آپ کا خاندان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ آپ کے والد مکرم مکہ کے تاجروں میں نمایاں مقام پر فائز تھے۔ کاروبار کی وسعت اور تجارت کی ہمہ گیری کے لحاظ سے آپ کا دور دور تک شہرہ تھا۔ سخاوت و فیاضی اور خاندانی شرافت کے لحاظ سے سیدہ ایک ممتاز اور نامور خاتون شمار ہوتی تھیں۔ بچپن ہی سے سیدہ حد درجہ ذہین و فطین تھیں۔ اعلیٰ درجہ کی پاک بازی اور طہارت آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ سن بلوغت کو پہنچتے ہی آپ کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ابو حالہ سے سیدہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں حالہ اور حارث پیدا ہوئے۔ کتاب رحمۃ للعالمین کی روایت کے مطابق تیسرا لڑکا ہند بھی ابو حالہ سے پیدا ہوا۔ تینوں لڑکے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دوسرے خاوند بنو مخزوم قبیلہ کے مشہور سردار عتیق بن عائد سے ایک لڑکی ہند کی پیدائش کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ بعض تاریخوں نے ہند کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ مورخین نے مختلف ذرائع سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ دوسری بار بیوہ ہونے کے بعد سیدہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر کے صرف تجارت کے امور کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دوسرے خاوند کے انتقال کے بعد کاروبار تجارت میں منہمک ہو کر آپ اس قدر سنجیدہ ہو گئی تھیں کہ آپ نے تیسرے نکاح کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حالانکہ عزت، شرافت اور دولت کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو وقتاً فوقتاً نکاح کے پیغامات بھیجے مگر آپ نے نہایت خاموشی سے ہر پیغام کو رد کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دیانت و فراست کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں تجارتی کاروبار مکہ و یثرب کے علاوہ شام اور یمن تک پھیل گیا تھا۔ دولت کی فراوانی اور وسعت کے باعث سیدہ کے پاس غلاموں اور لونڈیاں بھی کثرت سے جمع ہو گئے۔ غریب حجاز کا سب سے بڑا امیر شہر مکہ تھا اور مکہ کے تمام امیروں کے پاس مجموعی طور پر جو کچھ تھا، انفرادی طور پر اس قدر دولت کی مالکہ اس شہر کی وہ بزرگ بی بی تھیں جن کا اسم گرامی طاہرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ گویا اس حساب سے مکہ کی نہیں سارے حجاز کی سب سے دولت مند خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اسلام کی تمام تاریخوں میں نہایت صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں سیدہ کی رہائش گاہ اعلیٰ حویلی اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل تھی۔ عہد قدیمہ کی تمام آرائش و زیبائش کا نقشہ ان کے مکان سے جھلکتا تھا۔ مکہ کے جس محلہ میں سیدہ کی رہائش تھی وہاں سردار مکہ ابو لہب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ابو قحافہ بھی رہائش پذیر تھے۔ کپڑے اور سامان خرد و نوش کے تمام تاجروں کی کوٹھیاں اور حویلیاں یہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی اسی محلہ کے باسی تھے۔ تاریخ نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان سب مکانوں سے خوبصورت تھا۔ اس کی جاذبیت اور کشش سے کوئی گزرنے والا مرعوب ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ وسیع و عریض چار دیواری، متعدد اصطبل، لاتعداد اونٹ، گدھے اور گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سیدہ کی حویلی سے ملحق لونڈیوں اور غلاموں کے علیحدہ علیحدہ مکانات موجود تھے۔ سامان تجارت کے لیے فلک بوس گودام اور ایشیا کے ذخائر کی عمارتیں تھیں۔ سیدہ کو رئیسہ قریش کے علاوہ لکھی پڑھی اور پاک باز اور شریفہ کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کے غلاموں میں میسرہ کو ایک منفرد محنت کش اور اعلیٰ مہارت کے تابع فرمان کی حیثیت میسر تھی۔
سیدہ اگرچہ تمام تجارتی سامان اور کاروبار کی خود نگرانی کرتی تھیں، لیکن میسرہ کی ذہانت اور قابلیت کو بھی اس کاروبار میں بہت زیادہ دخل حاصل تھا۔ ایک دن آپ کے غلام میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت محمد بن عبداللہ کی شرافت، عالی نسب اور آپ کی سچائی اور دیانتداری کا تذکرہ کیا۔ سیدہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین لقب کی شہرت سن چکی تھیں۔ اب میسرہ کی بیان کردہ حقیقت نے سیدہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مال تجارت کی حصہ داری کے لیے آپ کا انتخاب کرے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے اس کو بنظر استحسان دیکھا اور اس کاروبار میں سیدہ خدیجہ کے پیغام کا مثبت جواب دینے کا حکم دیا۔ حضرت محمد بن عبداللہ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کے مابین جو گفتگو ہوئی اسے تاریخ نگاروں نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا: آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ سیدہ نے کہا: میں چاہتی ہوں آپ میرا سامان تجارت لے کر شام جائیں اور وہاں سے ضروری سامان خرید کر لائیں۔ آپ کو اس کے صلے میں دوسروں سے زیادہ معاوضہ دیا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کی دیانت اور ذہانت کی بہت تعریف سنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے منظور ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا: میسرہ میرا غلام آپ کے ہمراہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ حضرت خدیجہ میسرہ سے مخاطب ہو کر بولی: میسرہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور تیاری شروع کر دو تاکہ قافلہ وقت مقررہ پر شام کی طرف روانہ ہو سکے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ خاتون مکہ آپ کی شیریں بیانی اور معاملہ فہمی سے بے حد متاثر ہوئیں۔ اس عمر میں یہ حیا، ذہانت اور شیریں بیانی، یہ سب باتیں آج تک کسی انسان میں نہیں پائیں۔ یہ نفاست پسند نوجوان کس قدر سادہ، معصوم اور فہیم ہے۔ وہ کچھ دیر تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوچتی رہیں۔ 2 ماہ کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو دن ڈھلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور حسن اتفاق سے خاتون مکہ اپنے بالائی خانہ کی ایک کھڑکی سے شہرہ شام کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہیں دور سے اونٹ سوار نظر آیا اور جوں جوں وہ قریب آتا گیا خاتون مکہ کی حیرت بڑھتی گئی۔ وہ ان کے نگران کار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو قافلہ سے پہلے پہنچ کر اطلاع دینے کے لیے نہایت سبک رفتاری سے تشریف لا رہے تھے۔ خاتون مکہ بالا خانے سے اتر کر دالان میں آئیں اور ایک کنیز کو حکم دیا کہ جوں ہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو بٹھا لیں انہیں دالان میں لے آئے۔ چنانچہ کنیز چلی گئی اور خاتون مکہ نے ایک اور خوبصورت سی چوکی دالان میں رکھوا دی۔ اتنے میں کنیز نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی اور خاتون مکہ کا اشارہ پا کر انہیں اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ خاتون مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوکی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور مسرت بھرے لہجے میں پوچھا: آپ آ گئے؟ ہاں، خدا کا شکر ہے، قافلہ بھی خیریت سے پہنچ گیا، بس تھوڑی دیر میں میسرہ بھی آنے والا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ خاتون مکہ نے کنیز کو اشارہ کیا جو شربت لے آئی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے کٹورا پکڑا اور تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کر شربت نوش کیا۔ خاتون مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس باوقار انداز سے بے حد متاثر اور محظوظ ہوئیں۔ شربت نوش فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ حساب ابھی پیش کیا جائے۔ خاتون مکہ بولیں: اس وقت آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، آرام فرمائیں اور حساب دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیں۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ میسرہ بھی سامان تجارت کو گوداموں میں رکھوا کر فارغ ہو گیا، پھر خاتون مکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خاتون مکہ نے تھوڑی سی گفتگو کے بعد کہا: میسرہ، میں اس سفر کا حال سننے کا اشتیاق رکھتی ہوں۔ میسرہ: سیدہ، میں خود واقعات سنانے کے لیے بے تاب ہوں۔ اس کے بعد خاتون مکہ ہماتن گوش بن گئیں۔ میسرہ کہہ رہا تھا: میں نے مدتوں تک آپ کی خدمت کی ہے
اور اس دوران طرح طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جو کچھ دیکھا وہ سب سے عجیب تر ہے۔ میں نے انہیں مشکلات میں بلند حوصلہ، مصائب میں پرسکون، ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین، فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ وہ بڑے بردبار اور تحمل مزاج نوجوان ہیں۔ ان کی خاموشی میں وقار اور گفتگو میں دلکشی ہے۔ ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی۔ لوگ اگر انہیں امین و صادق کہتے ہیں تو حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پسینہ انتہائی خوشبودار ہے۔ وہ دن کی روشنی میں حسن اور رات کی تاریکی میں حسین تر نظر آتے ہیں۔ ان کی تدبیروں میں پہاڑوں کی رفعت، سوچ میں صحرا کی وسعت اور کردار میں گل تر کی نگہت ہے۔ وہ لاکھوں میں ایک اور اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ تجارت ان کے حوالے کر دیجئے، بس کاروبار چمک اٹھے گا۔ میسرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کنیزیں محو حیرت ہیں۔ خاتون مکہ خاموش ہے اور میسرہ دوبارہ سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہتا ہے، جب ہم بصرہ پہنچے اور ایک درخت کے سایہ میں ٹھہرے تو اس خانقاہ کے راہب نستورہ نے مجھے بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ بنو ہاشم کے گھرانے کا ایک پاک باز نوجوان ہے۔ تو نستورہ نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس نے مجھ سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کے متعلق دریافت کیا، اور جب میں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہمیشہ موجود رہتے ہیں تو نستورہ بولا، وہ یقیناً نبی آخر الزماں ہیں۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ خاتون مکہ کسی سوچ میں کھوئی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ جب اسی حالت میں چند گھڑیاں گزریں تو یکدم چونک اٹھیں اور میسرہ سے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ تم ان کے ساتھ سامان تجارت لے کر اب یمن جانے کے لیے تیار رہو۔ بس نئے چاند کے پہلے عشرہ میں روانگی ہوگی۔ دوسرے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر کا حساب کتاب پیش کیا۔ اس دفعہ خاتون مکہ کی توقع سے بڑھ کر منافع ہوا تھا۔ انہوں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا معاوضہ دے کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ یمن جانے کے لیے تیار رہیں۔ اگلے چاند کے پہلے عشرہ میں روانگی کا انتظام کر لیا جائے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا اور واپس لوٹ گئے۔ خاتون مکہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے تو بے اختیار کہہ اٹھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان ہیں لیکن کس قدر پاکیزہ صورت اور نیک سیرت ہیں۔ ان کا دل مطمئن اور چہرہ پرسکون ہے۔ کاش میری زندگی میں خلا نہ ہوتا۔ ان کے ذہن میں عتیق اور ابو حالہ کی تصویریں ابھر آئیں۔ ان کی رفاقت میں گزرے دن یاد آ گئے۔ طبیعت اداس ہو گئی اور دنیا ویران سی محسوس ہونے لگی۔ کاروبار تجارت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت اور آپ کی سچائی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہر مجلس میں آپ کی پاک بازی اور دیانت کا تذکرہ کرتی تھیں۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروبار کے سلسلہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملنے جاتے تھے۔ سیدہ نے اپنی عزیز ترین سہیلی نفیسہ بنت امیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی سیرت طیبہ پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔